بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ جب رب تعالی موجود ہے، اللہ مدد کرتا ہے، پھر ولیوں سے مدد کیوں مانگے؟ غوث پاک سے مدد پھر کیوں مانگے؟ یا علی مدد کیوں کہیں؟ المدد یا غوث پاک کیوں کہیں؟ کیا رب نہیں مدد کر سکتا؟ بعض لوگ ان وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ آئیے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل ماننے کے لیے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ایسے ہی ہے، قرآن سے بڑی تو دلیل کوئی نہیں۔ آئیے پہلے قرآن سے دلیل دوں گا۔ قرآن پاک کوئی بھی الماری میں رکھے ہیں، کوئی بھی قرآن اٹھا لیجیے، چھٹا پارہ نکالیے اس کا، سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 55 اور 56، حوالہ یاد رکھ لیں۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 55 اور 56، 55 56 آیت نمبر۔ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تین لوگوں کا، تین مختلف کیٹیگریز کا رب نے ذکر فرمایا۔ انما فرمایا بے شک جو، ولیکم تمہارے ولی ہیں۔ یہ جو لفظ ولی ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن اس آیت میں جو اس کے معنی ہو سکتے ہیں وہ مفسرین نے جو ذکر کیے۔ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں وہ اس آیت میں، کسی بھی آیت میں کس لفظ کا کون سا مطلب اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے، وہ مطلب لیا جا سکتا ہے، یہ اس کی باقاعدہ تفصیل ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ سے علم ہے، اس کا فیصلہ تفسیر لکھنے والے مفسرین وہ کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس ولی کا اس آیت کے اندر جو معنی لیے وہ تین معنی ہیں، ایک دوست، ایک رہنما، تیسرا مددگار۔ مفسرین نے فرمایا، تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، تفسیر مختلف جو تفسیریں ہیں ان کے اندر یہ تین معنی ملیں گے آپ کو۔ ایک ولی کا اس آیت کے اندر جو معنی لیا جا سکتا ہے دوست، دوسرا رہنما پیشوا، اور تیسرا مددگار مدد کرنے والا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے انما ولیکم، بے شک تمہارے ولی ہیں۔ اگر پہلا ترجمہ کریں بے شک تمہارے دوست ہیں، کون کون؟ اللہ، پہلا ذکر فرمایا اللہ تمہارا دوست ہے، پھر فرمایا ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارے دوست ہے، پھر فرمایا والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں۔ بے ایمان نہیں، دوستی کرتے ہوئے چیک کر لیا کریں، اللہ سے دوستی ہو، حضور سے دوستی ہو، ایمان والوں سے، تیسرے سے نہیں، ان تینوں کے بعد چوتھے سے نہیں، کوئی اور دوست بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اس کا ترجمہ ہو گیا یہ۔ پھر اگر اس کا ترجمہ کریں رہنما یا پیشوا تو مطلب کیا بنا؟ بے شک تمہارے پیشوا ہیں اللہ، اس کا رسول، اور ایمان والے تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے رہنما ہیں۔ تیسرا ترجمہ اگر مددگار کریں تو اس کا مطلب کیا بن گیا؟ بے شک تمہارے مددگار ہیں، بے شک تمہاری مدد کرنے والے ہیں اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے مدد کر سکتے ہیں، قرآن
کسی اور دلیل کی ضرورت پڑنی چاہیے مسلمان کو؟ نہیں پڑنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک وسوسہ یہ بھی اپنے ذہن سے دور کر لیجئے گا کہ ایمان والے سارے ہی مدد نہیں کرتے، اس کی بھی کیٹاگری ہے۔ کسی نے کوئی بڑا ملنگ بن کے بیٹھا ہو، چرسے پیتا ہو، نشئی ہو، بیبیوں کے جرمٹ میں بیٹھا رہتا ہو، بے پردگی کرے، سال ہو گیا ہو اس کو نہائے ہوئے، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں اس نے 20 انگوٹھیاں پہنی ہو، اپنے قد سے ڈبل وہ لمبائی میں اس نے تسبیحاں پہنی ہو گلے کے اندر، اور کپڑے اتار کے بیٹھا ہو، ہم لوگ جا کے وہاں پہ یہ سمجھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، بڑے مضبوط یہ ان کا ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، ایسا نہیں، یہ مدد کرنے والے نہیں، یہ پیر نہیں، یہ ولی نہیں۔ کون ولی ہے؟ کون پیشوا ہے؟ کون مدد کرتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اس آیت کو پورا پڑھیے، رب فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور جو ان کو مدد کرنے والا مانے، جو غوث پاک کو مدد کرنے والا مانے، جو داتا صاحب کو مدد کرنے والا مانے، جو مولا علی کو مدد کرنے والا مانے، جو صحابہ اولیاء کو انبیاء کو مدد کرنے والا مانے، کیا وہ مشرک ہو جاتا ہے یا اسے کوئی فضیلت ملتی ہے؟ اس سے اگلی آیت نمبر 56 پڑھیے، رب نے قرآن میں بتلا دیا، اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، رب فرماتا ہے اور جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان نیک ایمان والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء کو، جو ان تینوں کو مدد کرنے والا مان لے، جو ان تینوں کو اپنا پیشوا بنا لے، جو ان تینوں کو اپنا دوست بنا لے، رب فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فرماتا ہے بے شک وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، رب اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ حزب اللہ کا ممبر بن جاتا ہے، حزب اللہ کا رکن بن جاتا ہے۔ حزب اللہ سے مراد اللہ کا گروہ، اور اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہم الغالبون، وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اللہ کا گروہ یہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ غالب رہتا ہے۔ اب قرآن نے یہ بتلا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا جسے رب اجازت دے مدد کر سکتا ہے، اور جو اس پر ایمان لائے اللہ اس کو پسند کر کے اپنے گھروں میں اس بندے کو بھی رکھ لیتا ہے جو اس کے نیکوں کی مدد پر ایمان لے آتے ہیں۔ گویا کہ المدد یا غوث پاک کہنا یہ مشرک نہیں بناتا، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ لگانا یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، یہ اللہ والوں کے گھروں میں داخل کر دیتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں، کوئی بھی قرآن اٹھا کے سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 55 اور 56 یہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کی تفسیریں پڑھ لیجئے، اگر فرق ہو تو یہ فقیر ذمہ دار ہے۔ جب رب نے قرآن میں یہ عقیدہ واضح کر دیا تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، پھر ولیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ ولیوں سے اس لیے مانگتے ہیں، رب نے حکم فرمایا ہے، اللہ ولیوں سے مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اسے حزب اللہ کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس
اس لیے اس کے نیکوں سے مانگتے ہیں۔ اور یہ میں نے دلیل دی قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہ ایک آپ کو بتا دوں چاہ کہ وہ اور ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ المعجم الکبیر۔ اس کے اندر کثیر احادیث ہیں۔ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے ایسی سنسان ویران جگہ پہ چلا جائے جہاں اس کا کچھ سامان کوئی شے گم ہو جائے اور کوئی اس کے مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی شے ڈھونڈ کر دینے والا نہ ہو، کوئی اس کو نظر نہ آتا ہو، تو وہاں پہ وہ بندہ یوں کہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حضور فرماتے ہیں جب وہاں پہ ہو جہاں پہ کوئی نظر نہ آتا ہو، وہاں پہ جب مدد کی ضرورت پڑے تو یوں کہو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے توحید ڈائریکٹ دیکھی ہے۔ میں نے اور آپ نے ان سے سن کر ہم ایمان لائے ہیں اللہ ایک ہے، یہ اس واحد ذات کو دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ یہ توحید سکھا رہے ہیں، نبی پاک سکھا رہے ہیں۔ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں امت کو یہ کہہ دوں کہ اس طرح دعا کرو، اے اللہ میری مدد کر، اللہ میری مدد کر، توحید ان کی خراب نہ ہو جائے؟ حضور نے فرمایا یوں کہو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ انہوں نے یہ توحید سکھائی جنہوں نے توحید والی ذات کو دیکھا ہے۔ آج کے چند کتابیں، چند لفظ پڑھ کے کوئی ملا وہ اپنی الگ سے توحید بنائے بیٹھا ہے، جی اللہ کے ولی سے کچھ مانگ لے تو شرک ہو جاتا ہے، غوث پاک سے مانگ لے تو مشرک ہو جائیں گے، داتا صاحب سے کچھ مانگ لے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے حضور کی تعلیم تو دیکھو، کیا تجھے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کا زیادہ پتہ چل گیا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا، قرآن سے بھی میں نے ثابت کیا، حدیث سے بھی ثابت کیا کہ اللہ کے سوا اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنی چاہیے۔ رب کو یہ پسند آتا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، بلکہ یہ ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔